السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل این ہما کے گفتہ شد بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل بود، چون خواہی کے نفی جہد بلم بنا کنی، لم در اول فعل مضارع در آر و این را نفی جہد بلم گویند۔ آج کے اس سبق میں بیٹا یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے، اس سے پہلے سبق میں آپ نے لن کا بیان پڑھا تھا کہ لن فعل مضارع پر جب آتا ہے تو 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر۔ ان کے آخر میں چونکہ نون آتا ہے، نون اعرابی، تو 7 جگہوں سے لن نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور 5 صیغوں میں نون اعرابی، وہ 5 صیغوں پر لن جب داخل ہوتا تھا تو ان 5 صیغوں میں نصب کر دیتا تھا فعل مضارع کے آخر کو، 1 واحد مذکر غائب اور 1 جمع مذکر غائب نہیں۔ تو فعل مضارع پر لن جب داخل ہوتا تھا تو 5 صیغوں میں نصب دیتا تھا، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور 2 متکلم کے صیغے، واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغے۔ ایسے ہی تو یہ لفظوں میں عمل کیا لن نے، معنی میں عمل یہ کیا تھا کہ فعل مضارع پر لن داخل ہو رہا تھا تو فعل مضارع مثبت کو لن داخل ہو جانے کے بعد فعل مضارع مثبت مستقبل منفی کے معنی میں ہو جاتا تھا، اس کو نفی تاکید بلند کہتے تھے جب لن داخل ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی بیٹا لفظ لم، لام اور میم، لم، یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ یہ بھی فعل مضارع پر جب داخل ہوگا تو وہ کام جو کہ لن نے کیا تھا، یعنی 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے تو لن نے نون اعرابی کو گرا دیا تھا، ایسے بیٹا ان 7 صیغوں سے نون اعرابی کو لم بھی گرا دے گا، یہ کام لم بھی کرے گا لفظ میں۔ جن 5 صیغوں میں لن نے نصب کیا تھا ان 5 صیغوں میں لم جزم دے گا پھر آخر میں۔ وہ 5 صیغے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور 2 صیغہ حکایت نفس متکلم، یعنی واحد متکلم اور جمع متکلم۔ ان 5 صیغوں کے آخر میں لم جب داخل ہو جائے گا تو ان 5 صیغوں کے آخر میں جزم دے دے گا، جیسے لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل، جزم دے دیا نا۔ ان 5 صیغوں میں لم کا عمل کیا ہے کہ ان 5 صیغوں میں وہ آخر میں جزم دے گا، اور 7 صیغوں میں جو کہ جن میں نون اعرابی آتا ہے، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 1 واحد مؤنث حاضر، ان 7 صیغوں میں لن نے نون اعرابی کو گرایا تھا، ویسے ہی لم بھی نون اعرابی کو گرا دے گا۔ جیسے ہم کہیں لم یفعلا، تو یفعلان تثنیہ تھا، نون اعرابی تھا آخر میں، اب لم داخل ہوا تو لم یفعلا نون گر گیا۔
لم یفعلو، یفعلونا تھا، نون تھا آخر میں، لم داخل ہوا تو نون گر گیا، لم یفعلو۔ ایسی لم تفعلا، یہاں پر بھی نون گر گیا، ہے نا۔ ایسی ہی لم تفعلا اگلے تثنیہ مذکر کی تثنیہ میں، مذکر حاضر تثنیہ، لم تفعلو جمع مذکر حاضر، یہاں پر بھی نون آخر سے گرا دیا لم نے۔ لم تفعلی واحد مؤنث حاضر میں، یہاں پر بھی نون آخر میں تھا، تفعلینا لم داخل ہوا، نون اعرابی گرا دیا۔ تو بیٹا ایسی لم تفعلا، لم تفعلان تھا تثنیہ مذکر حاضر، وہ تثنیہ مؤنث حاضر، تو اس سے بھی نون اعرابی گرا دیا۔ تو جن 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے تو لم جب ان 7 صیغوں پر داخل ہوگا تو نون اعرابی گرا دے گا، اور 5 صیغوں کے آخر میں لم جزم دے گا۔ اور اس کی ایک کام اور بھی ہے لم کا۔ لم کا ایک کام یہ ہے جو کہ لن سے الگ ہے۔ لم اگر کسی ایسے فعل پر داخل ہو جس کے آخر میں حرف علت آتا ہو، حرف علت 3 ہیں، واو، الف، یا۔ واو، الف اور یا یہ 3 حرف علت کہلاتے ہیں۔ جیسے انگلش میں واویلز 5 ہے، اے ای آئی او یو، عربی زبان میں واویلز ہی کو علت کہتے ہیں۔ تو حرف علت عربی زبان میں جو ہیں وہ 3 ہیں، واو، الف اور یا، جن کا مجموعہ ہم ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں وائے، وائے، واو، الف اور یا آ گئی اس میں۔ تو یہ 3 حروف علت ہیں بیٹا۔ اگر کسی فعل کے آخر میں لام کلمے کی جگہ پر ان 3 میں سے کوئی ایک حرف علت ہو تو لم کا ایک کام یہ ہوگا کہ یہ انہی 5 صیغوں سے، جن 5 صیغوں کے آخر میں یہ جزم دیتا ہے، ان 5 صیغوں کے آخر میں اگر یہ حرف علت ہو تو حرف علت کو بھی یہ گرا دے گا، حرف علت ساقط ہو جائے گا، ساقط گر جائے گا۔ جیسے مثال دوں میں آپ کو، دعا یدعو بلانا، یدعو فعل مضارع ہے، آخر میں واو ہے، جب اس پر بیٹا لم داخل کریں گے نا تو واو کو گرا دیں گے اور کہہ دیں گے لم یدعو، عین کے ضمے کے ساتھ صرف۔ ایسی رما یرمی پھینکنا، یرمی یا ہے آخر میں، جب لم داخل کریں گے اس پر تو یہ یا گر جائے گی اور کہیں گے لم یرمی، میم کے زیر کے ساتھ صرف کہہ دیں گے لم یرمی۔ ایسی بیٹا خشیہ یخشا، یخشا آخر میں الف آ رہا ہے، جب اس فعل مضارع پر یخشا، خشیہ یخشا کا معنی ڈرنا، یخشا وہ ڈرتا ہے، آخر میں الف ہے، جیسے ہی لم داخل ہوگا یہ الف گر جائے گا اور صرف شین پر ہم زبر دے کر پڑھیں گے لم یخشا۔ کیا پڑھیں گے؟ لم یخشا، اب الف گر گیا۔ تو لم نے ایک کام یہ اور کیا کہ اگر فعل مضارع کے آخر میں حرف علت ہے تو انہی 5 صیغوں سے، جن 5 صیغوں کے آخر میں یہ جزم دے گا، اگر ان 5 سے، اگر فعل مضارع کے آخر میں حرف علت ہے تو انہی 5 صیغوں سے حرف علت کو یہ گرا دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ لم کا لفظ میں کام ہوا کہ جو لفظ حرف لم جو ہے فعل مضارع کے لفظ میں یہ عمل کرتا ہے۔ کتنا کیا کیا عمل کیا لم نے؟ 5 صیغوں میں آخر میں جزم دے دیا، اور اگر ان کے آخر میں حرف علت ہے تو حرف علت کو گرا دیا۔ دو عمل ہو گئے اس کے، اور تیسرا عمل کہ 7 صیغوں میں نون اعرابی جو آتا ہے ان نون اعرابی کو بھی 7 صیغوں سے گرا دیتا ہے، یہ دوسرا عمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ لم کا عمل فعل مضارع کے لفظ میں ہوتا ہے، فعل مضارع کے لفظ میں یہ سب بدلاؤ کرے گا یہ۔ ٹھیک ہے،
معنی میں عمل کیا کرے گا لم؟ معنی میں عمل یہ کرے گا بیٹا کہ فعل مضارع پر یہ داخل ہوتا ہے لم. فعل مضارع کا معنی ہوتا ہے حال اور استقبال کا. جیسے ہم نے کہا یفعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا. لیکن بیٹا جب لم داخل کر دیں گے فعل مضارع پر تو فعل مضارع کے معنی میں لم بدلاؤ کر دے گا. کیا بدلاؤ کرے گا معنی میں؟ معنی میں یہ بدلاؤ کرے گا کہ فعل مضارع پر جب یہ داخل ہوگا تو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا. تو دو کام کرے گا یہ معنی میں. ایک تو کام یہ کرے گا کہ فعل مضارع ہے لیکن معنی میں کس کے کر دے گا؟ ماضی کے معنی میں کر دے گا، گزرے ہوئے زمانے کے معنی میں کر دے گا. دوسرا عمل یہ کرے گا معنی میں کہ مثبت کو منفی بھی بنا دے گا. تو لم فعل مضارع پر جب داخل ہوگا تو معنی میں یہ عمل کرے گا کہ وہ فعل مضارع مثبت کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا. اب ماضی منفی کے معنی میں کرے گا تو اس کی ایک مثال، جیسے کہ مثلا آپ نے پڑھا ہے یفعلو، یفعلان، یفعلون فعل مضارع پڑھا ہے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلان وہ دونوں کرتے ہیں، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. باقی سارے صیغوں کا اسی پر آپ قیاس کر لینا، اسی کی طرح سمجھ لینا. یفعلو وہ کرتا ہے. اب ہم نے یہاں پر یفعلو پر ہم نے لم کو داخل کیا اور ہم نے کہا لم یفعل. ظاہر بات ہے آخر سے لفظ میں عمل کر دیا کہ آخر میں جزم دے دیا. ٹھیک ہے. اور معنی میں کیا عمل کیا؟ یفعلو کا معنی تھا وہ کرتا ہے یا کرے گا. جب لم داخل کر دیا تو اب معنی ہوگا لم یفعل. اس کا معنی ہوگا اس نے نہیں کیا. اس نے نہیں کیا، کیا نہیں کیا. تو نہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ منفی ہو گیا، کیا اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ماضی ہو گیا، گزرا ہوا زمانہ آپ سمجھ میں آ رہا ہے. تو لم یفعل اس نے نہیں کیا، لم یفعلا ان دونوں نے نہیں کیا. لم یفعلا دیکھو فعل تثنیہ پر داخل ہوا لم تو نون اعرابی کو گرا دیا، یفعلا نے تھا نون اعرابی گرا دیا. اب لم یفعلا معنی میں کیا عمل کیا؟ معنی میں یہ عمل کیا، معنی ہوگا ان دونوں نے نہیں کیا گزرے ہوئے زمانے میں، تو ماضی منفی کے معنی میں کر دیا. ایسی لم یفعلو، یفعلونا تھا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. جیسے ہی لم داخل ہوا تو ایک تو آخر سے نون اعرابی گرایا، لم یفعلو نون گر گیا. اور معنی میں کیا عمل کیا؟ ماضی منفی کے معنی میں کر دیا، معنی ہوگا لم یفعلو ان سب نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہ سب کام ہوں گے لفظ لم کے، کہ لم فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو 7 جگہ سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 5 صیغوں کے آخر میں جزم کرتا ہے نا. اور اگر ان کے آخر میں حرف علت ہو تو حرف علت کو بھی گرا دیتا ہے. اور معنی میں یہ عمل کرتا ہے کہ فعل مضارع مثبت کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. تو یہ سب باتیں بیٹا آپ نے لم کے بارے میں پڑھی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اب ہم کہنا چاہیں، ہم نے کہا وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اس کی عربی بنائیں گے تو فعل مضارع کا صیغہ واحد غائب کا صیغہ لے کر آئیں گے اور کہیں گے ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اب ہمیں اسی سے ماضی منفی بنانا ہے. مثلا ہم نے آپ کو اردو دی اور ہم نے کہا اس نے مدد نہیں کی. اب کیا بنائیں گے؟ وہ ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. فعل مضارع پر ہم لم داخل کر دیں گے اور کیا کہیں گے؟ لم ینصر، اس نے مدد نہیں کی، ان دونوں نے مدد نہیں کی. لم ینصرا، ان سب نے مدد نہیں کی. لم ینصرو، میں نے مدد نہیں کی. لم انصر، تم اور تو نے مدد نہیں کی. لم تنصر، ہم سب نے مدد نہیں کی. لم ننصر، ننصر جمع متکلم کا صیغہ نون بنا کر، نون لگا کر. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بیٹا لم کو داخل کر کے ہم معنی کریں گے. مفہوم ذہن میں آ گیا ہوگا. اب ترجمہ لگا دیتے ہیں. فصل ای ہما کے گفتہ شد بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل بود. یہ جو کچھ اس سے پہلے سبق میں کہا گیا وہ سب کی سب بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل تھی. نفی تاکید بلند یعنی لن کے ذریعے سے تاکیدی نفی اور نگیٹو بنانا. کس میں؟ در فعل مستقبل، فعل مستقبل میں، کیونکہ وہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے نا. یہ پورا بیٹا ایسے یاد کر لینا، اس کے ترجمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہنا کہ یہ جو کچھ کہا گیا وہ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل کی بحث تھی.
چو خواہی کے نفی جہد بلم بنا کنی، جب تم چاہو کہ نفی جہد بلم بناؤ، یعنی لم کے ذریعے سے انکار کرنا. جہد کا معنی ہوتا ہے بیٹا انکار کرنا. نفی جہد بلم، اب جو لم فعل مضارع پر لم داخل کر دیتے ہیں نا، تو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے لم. تو بیٹا اسی ماضی منفی کے معنی میں کر دینے کے بعد جو فعل مضارع لم پر داخل ہو گیا، فعل مضارع پر جو لم داخل ہو گیا تو اس کو وہ بھی نفی کا معنی کر رہا ہے نا. تو لم کے ذریعے سے نفی پیدا ہو رہی ہے، تو اس کو بیٹا اب ایسے فعل مضارع کو نفی جہد بلم کہتے ہیں. جس فعل مضارع پر لم داخل ہو جاتا ہے اور وہ لم اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، تو ایسے فعل مضارع کو اب کیا کہتے ہیں؟ نفی جہد بلم. دھیان رکھنا. تو ایسے یاد کر لینا اسے کہ نفی جہد بلم بنا کنی، جب تم چاہو کہ نفی جہد بلم بناؤ، یعنی لم کے ذریعے سے نفی کرنا چاہو فعل مضارع کی، تو کیسے کریں گے؟ تو فرماتے ہیں لم در اول فعل مضارع در آر، لم کو فعل مضارع کے شروع میں لے آؤ. و ایرا نفی جہد بلم گوین، جب فعل مضارع کے شروع میں لم لے آؤ گے تو اب اس کو نفی جہد بلم کہیں گے. ٹھیک ہے. ولم در فعل مضارع در پنج محل جزم کنند، لم فعل مضارع میں 5 جگہ میں جزم کرتا ہے. 5 جگہ میں جزم، کون سے 5 جگہ ہیں وہ جن میں جزم کرتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھے تفصیل سے، صاحب کتاب بھی آگے ذکر کر رہے ہیں. جزم کند جزم کرتا ہے اگر در آخر او حرف علت نباشت، اگر آخر میں حرف علت نہ ہو تب تو جزم کرے گا، اور اگر انہی 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو انہی حرف علت کو گرا دے گا. وہ اگر باشد، اگر حرف علت ہو ساقط گرداند، تو حرف علت کو گرا دے گا. جیسے لم یدعو، اصل میں کیا تھا؟ لم یدعو، واو کے ساتھ تھا، واو کو گرا دیا، لم جیسے ہی داخل ہوا واو گر گیا. لم یرمی، وہ نہیں پھینکتا ہے، اس نے نہیں پھینکا. لم یرمی، لم یدعو اس نے نہیں بلایا، لم یرمی اس نے نہیں پھینکا. یہ بھی اصل میں تھا لم یرمی یا کے ساتھ، یا گر گئی آخر میں. ولم یخشا، اور وہ نہیں ڈرا، تو اصل میں تھا لم یخشا الف کے ساتھ، تو لم جیسی داخل ہوا الف گر گیا. ٹھیک ہے نا. آخر میں حرف علت تھا ان مثالوں میں، تو حرف علت گر گیا لم کی وجہ سے. اور اگر حرف علت نہیں ہوتا تو جزم دیتا، جیسے کہ لم یفعل ہے نا، لم ینصر. وہ حروف علت سے است، صاحب کتاب فرماتے ہیں حروف علت 3 ہیں، واو و الف و یا. ایک واو اور ایک الف اور ایک یا کے مجموعے وائے باشد. حروف علت کا مجموعہ وائے ہوگا، وائے ہوگا. وائے بولو گے تو حروف علت آ جائیں گے اس میں. پنج محل ای است، اب 5 جگہوں میں جہاں پر یہ جزم کرتا ہے، اگر حرف علت نہ ہو اور اگر حرف علت ہو تو حرف علت کو گرا دیتا ہے، تو وہ 5 جگہ کون کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں پنج محل ای است، وہ 5 جگہ یہ ہے: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، و 2 کلمہ حکایت نفس متکلم، اور 2 کلمے حکایت نفس متکلم کے، یعنی واحد متکلم اور جمع متکلم. و در 7 محل نون اعرابی را ساقط گرداند، اور 7 جگہوں میں نون اعرابی گرا دیتا ہے. جیسے کہ لن نون اعرابی کو گرا دیتا تھا، ویسے لم بھی نون اعرابی کو 7 جگہوں میں گرا دیتا ہے. کون ہے وہ 7 جگہ؟ 4 تثنیہ و 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 2 جمع مذکر غائب و حاضر 6 ہو گئے، و یک واحد مؤنث حاضر، اور 1 واحد مؤنث حاضر. و در 2 محل در لفظ ہیچ عمل نہ کند، اور 2 لفظوں میں لفظ کے اندر کچھ عمل نہیں کرتا ہے، لفظ میں کوئی بدلاؤ نہیں کرتا ہے. 2 صیغوں میں. کون سے 2 صیغے؟ جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغے، جیسے یفعلنا تفعلنا. اگر لم بھی داخل ہوا تب بھی کہیں گے لم یفعلنا لم تفعلنا. جیسے لن کچھ عمل نہیں کرتا تھا ان 2 صیغوں میں، ویسے ہی لم بھی ان 2 صیغوں میں کوئی عمل لفظ میں نہیں کرے گا. ہاں معنی میں تو عمل کرے گا، کہ ماضی منفی کے معنی میں تو سارے صیغوں کو کر دے گا. فرماتے و در 2 محل در لفظ ہیچ عمل نہ کند، اور 2 جگہ میں لفظ کے اندر کچھ عمل نہیں کرے گا. وہاں 2 محل ای است، اور وہ 2 جگہ جن میں لفظ میں کوئی عمل نہیں کرے گا وہ یہ ہے جمع مؤنث غائب و حاضر، اور 1 جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، جیسے یفعلنا اور تفعلنا. ان کے لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرے گا. لم یفعلنا لم تفعلنا، لفظ میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا. وہ در ہما کلمات عمل در معنی کند، اور معنی میں سارے کلمات میں عمل کرے گا.
سارے کلمات کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا، یہ معنی میں تبدیلی تو کرے گا ضرور. یعنی صیغہ فعل مضارع را بے معنی ماضی منفی گرداند، یعنی فعل مضارع کے صیغے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا، اور یہ معنی میں تبدیلی جو ہوگی بیٹا سارے صیغوں میں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب فعل مضارع مثبت معروف یفعلو ہے، اس پر لم داخل کر کے فعل مضارع مثبت معروف کی پوری گردان پر لم داخل کر دو. جیسے یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلنا تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلنا افعلو نفعلو. اب اس پر لم داخل کریں گے تو لم داخل کر کے کیسی گردان ہو جائے گی؟ لم داخل کر کے گردان ہوگی لم یفعل لم یفعلا لم یفعلو لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلو لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل. تو اب ان صیغوں میں آپ غور کریے کہ 7 صیغوں سے اس نے نون اعرابی کو گرایا، لم کے داخل ہونے کے بعد نون اعرابی نہیں آیا 7 صیغوں میں، 4 تثنیہ میں، 2 جمع مذکر غائب و حاضر میں. تثنیہ کے چاروں صیغے دیکھو لائن سے لکھے ہوئے ہیں نقشے میں، کسی میں دیکھو نون نہیں آیا. اور جمع مذکر غائب و حاضر کے صیغے بھی لم یفعلو اور لم تفعلو، ان میں بھی دیکھو نون نہیں آیا، نون گر گیا. ٹھیک ہے. تو اور ایسی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے لم تفعلی، یہاں پر بھی نون نہیں آیا. تو 7 صیغوں سے دیکھو نون اعرابی گر گیا لم کی وجہ سے. اور 5 صیغوں میں دیکھو جزم کر دیا چونکہ حرف علت ہے نہیں، لم یفعل لم تفعل ہے نا، لم تفعل لم افعل لم نفعل، 5 صیغوں میں جزم کر دیا کیونکہ نون یہاں پر آخر میں حرف علت نہیں تھا، اور اگر آخر میں حرف علت ہوتا تو حرف علت بھی گر جاتا. جیسے مثال دوں میں اس کی، لفظ یدعو اور یرمی اور یخشا میں سے کسی ایک سے گردان کر کے دیکھ لو آپ. یدعو یدعوان یدعونا، تدعو تدعوان یدعونا. ٹھیک ہے نا. اب باقی گردان آگے کر لینا، لیکن ہم اسی میں آپ لم داخل کر کے دکھائیں. لم یدعو لم یدعوا لم یدعو. ٹھیک ہے. لم تدعو لم تدعوا لم یدعونا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے حرف علت دیکھو گر گیا لم یدعو لم یدعو، عین پر صرف پیش پڑھیں گے، واو نہیں پڑھیں گے، لم یدعو نہیں کہیں گے، اب حرف علت کو گرا دیا. تو یہ گردان جو ابھی ہم نے بتائی یہ بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف، یہ فعل مستقبل معروف نفی جہد بلم کی بحث تھی. نفی جہد بلم کیوں کریں؟ کیونکہ فعل مضارع پر لم داخل ہو گیا، لم داخل ہونے کے بعد وہی نفی جہد بلم کہلاتا ہے. اور چونکہ مستقبل سب معروف کے صیغے لم یفعل اس نے نہیں کیا تو کرنے والا تو معلوم، نہ کرنے والا معلوم تو ہو رہا ہے نا. اسی کو مجہول بنائیں تو مجہول تو فعل مضارع مجہول پر لم داخل کر دیں. جیسے یفعل یفعلا یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلنا الی آخر، آخر تک ایسی گردان کر لو، اسی پر لم داخل کر دو، کہہ دو لم یفعل لم یفعلا لم یفعلو لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلو لم تفعلی لم تفعلا لم تفعل تفعلنا لم افعل لم نفعل. تو فعل مضارع مجہول پر لم داخل کر دو گے تو وہی بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل مجہول ہو جائے گی. ٹھیک ہے.